جی جی بالکل. لاسٹ ایئر کچھ اسٹوڈنٹس ایسے تھے جن کا ویزا ریجیکٹ ہوا تھا، تو وہ تھوڑے بہت انفارمیٹیو کوشچن بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو آپ بتا دیں، جو آپ کا جنون دل میں جو آپ کی بات ہو وہ آپ بتا سکتے ہیں، اچھی طریقے سے ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں. مخاندہ کھانا دا انٹرویو مجھے کر دے کو مانتے. آج میں نے محمد شعیب بھائی کو انوائٹ کیا ہے. یہ ہنگری میں یونیورسٹی آف مشکوس میں ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ ہے اور وہاں پر اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہیں. تو تھوڑا اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیجیے. تھینک یو سو مچ سیار احمد. مائی نیم از محمد شعیب. آئی ایم ڈوئنگ مائی پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ان دی یونیورسٹی آف مشکولس. اور آج کی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ اسٹڈی ان ہنگری سے ریلیٹڈ جتنی بھی کوشچن اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں آتے ہیں، اسپیشلی ویزا انٹرویو سے ریلیٹڈ، تو اسی کو ہم سالو کریں. سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جس کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس بھی نہیں ہوتی، کہ پری ویزا کے لیے کیا پریپریشنز ہونی چاہیے، ڈریسنگ وغیرہ، اور کون سے ڈاکومنٹس اپنے ساتھ پریپیئر رکھنے چاہیے. تھینک یو سو مچ سیار احمد. سب سے پہلے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے، مینس اپنے ڈاکومنٹس پہ فوکس کرنا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹڈ ہو. اس کے بعد ایگزیکٹلی جو اپوائنٹمنٹ کا سیکشن ہے اٹالین ایمبیسی کی طرح ہنگری کا نہیں ہے. مینس آپ نے پورٹل پہ اپلائی نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ایک ای میل ہے، ہم اسے ڈسکرپشن میں دیں گے. اسی پہ آپ نے ایک ای میل لکھنا ہوتا ہے اور آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ میرا ایڈمیشن جو ہے اس پارٹیکولر یونیورسٹی میں ہوا. اگر آپ اسکالرشپ کے اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی آپ نے مینشن کرنا ہے. اگر آپ سیلف فنڈڈ اسٹوڈنٹ ہے، آپ نے یونیورسٹی کا ایڈمیشن لیٹر یوزولی میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اٹیچ کریں، اور آپ نے اسی ای میل پہ اسے بھیجنا ہوتا ہے. وہ آپ کو ایک ڈیٹ اسپیسیفائڈ کرتے ہیں، ایک اسپیسیفک ڈیٹ پہ آپ نے جانا ہوتا ہے. تو میک شیور کرے کہ جو ڈیٹ انہوں نے دیا ہے وہ ایگزیکٹلی ٹائم پہ آپ پہنچے. اس کے علاوہ جو ہے آپ ڈریسنگ کا تھوڑا بہت خاص خیال رکھیں. کیجول میں مت جائیں، باقی اگر جو بھی ہو بس نارمل روٹین میں جو ہم ڈریسز پہنتے ہیں اس میں مت جائیں. اپارٹ فرام دیٹ ایوری ڈریس از ایکسیپٹیبل. اور جو انٹرویو کوسچن ہے آج کی ویڈیو میں جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، اسے پہلے سے آپ تیار کریں تاکہ انٹرویو کے دوران کوئی پرابلم نہ ہو. کیونکہ ایون اسکالرشپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ویزا بھی اسی بہاف پہ ریجیکٹ ہوتا ہے کہ اسے کلیئر ہی نہیں ہوتا کہ وٹ ٹو سے اینڈ وٹ ناٹ ٹو سے. اچھا، ایک کوشچن یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہم نے سبمٹ کرنے ہیں اور انٹرویو کے لیے جانا ہے، یہ ایک ہی ٹائم پہ ہوتا ہے یا اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے ہم نے ڈاکومنٹ سبمٹ کیے پھر ہمیں اپوائنٹمنٹ ملی اور ہم انٹرویو پہ چلے گئے؟ تو یہ ایک ہی دن پہ ہوتا ہے یا اس مختلف ٹائمز پہ ہوتا ہے؟ نہیں سیار بھائی، جو ہنگیرین ایمبیسی کا جو پروسیس ہے وہ آلموسٹ بہت اسموتھ ہے. جب آپ اپوائنٹمنٹ کے لیے اپلائی کرتے ہو آپ کو ایک ڈیٹ اسپیسیفائڈ کر کے دے دیتے ہیں، تو ایگزیکٹلی اسی دن پہ آپ نے جانا ہوتا ہے. پہلے آپ کے ڈاکومنٹ سبمٹ ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے فنگر پرنٹ اور پرنٹر، تو سیم سب ایک ہی دن پہ ہو جاتا ہے. آپ سے تو میں پرسنل انٹرویو جو آپ کی ہوئی تھی اس کے بارے میں پوچھوں گا، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ یہ شیئر کرے کہ کون سے کامن کویسچنز جو اسٹوڈنٹ سیلف فنڈنگ پہ جانا چاہتے ہیں ان سے کون سے کامن کویسچنز پوچھے جا سکتے ہیں. دیکھو، انٹرویو کی بات جب بھی ہم کرتے ہیں، اگر وہ یورپین کسی بھی کنٹری کے ہو، تو اس میں کچھ کویسچن جو ہے وہ آلموسٹ سیم ہے، جو کہ آپ آلموسٹ کور بھی کر چکے ہیں. لیکن اپارٹ فرام دیٹ جو ویزا انٹرویور ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ جس انٹینڈنگ کورس میں جانا چاہتا ہے اسے کچھ پتا ہے کہ نہیں. تو مینز یہ وائی ہنگری، وائی دس پارٹیکولر یونیورسٹی، وائی یو چوز ہنگری اپارٹ فرام ادر کنٹری، یہ ایک مین کویسچن ہے جو اکثر انٹرویو میں یہی پوچھا جاتا ہے. اپارٹ فرام دیٹ جو مین سیکشن ہے جس پہ میں بہت زیادہ اسٹریس دیتا ہوں یوزولی جب بھی میں بات کرتا ہوں ریگارڈنگ ویزا میں، جو کہ بینک اسٹیٹمنٹ، وچ از ویری ویری. آپ نے اپنے بینک اسٹیٹمنٹ کو کلیئر کرنا پڑتا ہے کہ مینس میرا بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے انکم سورس کیا ہے. میرا جو انکم سورس ہے اسے آپ نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. تو along with other question, one main important section for self finance student, that is being state. اسی کے ساتھ ساتھ جو سیکنڈ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ جس یونیورسٹی میں آپ جا رہے ہیں، جس انٹینڈنٹ کورس میں آپ جا رہے ہیں، اسی کے بارے میں آپ کے پاس بریف انفارمیشن. ایسا نہ ہو کہ لیٹ سپوز میں ماسٹر ان پیٹرولیم انجینئرنگ میں آ رہا ہوں اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ فیکلٹی کس پارٹیکولر ڈومین میں ریسرچ کر رہے ہیں، یہ پارٹ ہماری جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کس ایریا میں زیادہ کام کر رہے ہیں. تو آپ اس پارٹیکولر ڈگری کے بارے میں ڈیٹیل سے ریسرچ کریں، کیا کام ہو رہا ہے، اس فیکلٹی کو میں نے کیوں چوز کرنا ہے. اور انٹرویو کے دوران ایک بات آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے اس کا، کہ آپ نے جو ویزا انٹرویور سے یہ دکھانا ہے اگر یہ سیم یونیورسٹی ہنگری کے علاوہ کسی دوسری کنٹری میں بھی ہو تو میں ادھر چلا جاتا، کیونکہ آپ کا جو مین فوکس ہے وہ اس ڈگری پہ ہے، نہ
کہ کنٹری پہ ہے نہ کسی. آپ نے پہلے سٹریس جو ہے اسی پہ دینا ہے کہ میں اس پارٹیکولر پروگرام کے لیے جا رہا ہوں اور میرا مین فوکس جو ہے وہ اسٹڈی کے لیے ہے اور میرا جو مین مقصد ہے ادھر جا کے پڑھنا ہے اور واپس آ کے پاکستان کو سرو کرنا ہے. آپ نے بات کی کہ ہم نے یعنی مین جو پروگرام ہے اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے، لیکن وہ اکثر یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وائی ہنگری، وائی دس کنٹری، یورپ میں اور بہت ساری اچھی کنٹریز ہیں، ان کو آپ کیوں چوز نہیں کرتے؟ تو پھر یہ پوائنٹ ہم کس طرح اسٹیبلش کر سکتے ہیں؟ پہلے آپ نے یہ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز میں اس پروگرام کے لیے جانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اس پروگرام کی جو فیوچر اپرچونٹیز ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ لیٹ سپوز میں جس پارٹیکولر ڈومین میں جانا چاہتا ہوں ہنگری میں، اس کی کیا اپرچونٹیز ہے جاب کے اسپیکٹ سے، فیوچر ریسرچ کے اسپیکٹ سے اور اس فیلڈ کے اسپیکٹ سے ہنگری میں کتنی پوٹینشل ہے. تو آپ اس کو بعد میں اس طرح ڈیفینڈ کر سکتے ہو کہ ایک تو میرا مین مقصد ہے اسٹڈی کے اسپیکٹ سے، اسی کے ساتھ ساتھ اسی پارٹیکولر پروگرام میں ہنگری میں یہ کام ہو رہا ہے، یہ ریسرچ ہو رہا ہے، اس کے بعد یہ اپرچونٹیز ہے. تو اسی وجہ سے میں نے ہنگری کو چوز کیا اپارٹ فرام ادر یورپین کنٹریز. اور آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ادھر کی یونیورسٹیز ہیں ان کا فیس اب بیٹ افورڈیبل ہے، آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. لیکن جو مین مقصد آپ کا ہونا چاہیے وہ میں اکثر ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام پہ پڑھیں، کیونکہ آپ کا مقصد ادھر جا کے پڑھنا ہے. تو آپ یونیورسٹی کو فرسٹ پریفرنس پہ رکھیں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ ادھر کی فیوچر اپرچونٹیز، ادھر کے انوائرمنٹ، ادھر انٹرنیشنل کمیونٹی کے انٹریکشن کے طور پہ آپ اسے ریلیٹ کر سکتے. اچھا، ایک تو یہ کہ جو آپ کو اسپانسر کر رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو پوری ڈیٹیلز پتا ہو، آپ کے اگر والد صاحب یا پیرنٹس میں سے کوئی ہے جو بھی ہے. اور دوسرا جو یونیورسٹی میں آپ نے جو پروگرام چوز کیا ہے اس کے جو امپورٹنٹ ڈیٹس ہے، آپ کے کلاسز کب سے سٹارٹ ہوگی، کب ختم ہوگی، تو یہ ڈیٹس کا بھی آپ کو پتا ہو. تو ان چھوٹے چھوٹے ڈیٹیلز ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی وہ پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو پتا ہو تو بہت اچھا امپریشن چلا جاتا ہے کہ یہ تو واقعی پڑھنے جا رہے اور صرف یورپ نہیں جانا چاہتا ہے اس راستے سے. اور ہم امید بھی یہ کرتے ہیں کہ آپ جو دیکھ رہے تو آپ واقعی پڑھنے جا رہے ہو اور آپ کچھ سکلز سیکھنے جا رہے ہیں. اس کے بعد کوئی اور کویسچنز ہو، اس قسم کے کویسچنز ہو کہ جس طرح جو آپ نے بتایا اکثر ساری یورپین کنٹریز کے لیے کامن ہوتے ہیں، تو کوئی ایسی کویسچنز ہو سکتی ہے کہ جس کو یعنی بہت زیادہ کسی کو پتہ نہ ہو اور آپ سے اچانک کوئی کویسچن پوچھ لے اور آپ پریپیئرڈ بھی نہ ہو؟ جی بالکل. لاسٹ ایئر کچھ اسٹوڈنٹس ایسے تھے جن کا ویزا ریجیکٹ ہوا تھا، تو وہ تھوڑے بہت انفارمیٹیو کویسچن بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں. جو مین ویزا کی ریجیکشن کے جو چانسز ہے وہ تو اکثر آپ کو اگر اپنی فیلڈ کے بارے میں نہیں پتا ہوتا ہے، آپ کے پاس بیسک انگلش انفارمیشن نہ ہو، بیسک انگلش سکلز آپ صحیح طرح سے الیبوریٹ نہیں کر سکتے. تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹس یار بھائی جو آپ کی دیکھنے والے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ ہے فیوچر پلان. اگر ہمارے پاس اکثر ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہوتا اور اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ ادھر جا کے میں کیا کروں گا، میری ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے میں کیا کروں گا، اور اس ادھر ٹینیور میں جب میں ادھر پڑھ رہا ہوں گا میرا جو ہے گول کیا ہوگا، تو اپنے فیوچر پلانس پہ آپ لوگوں نے خاص فوکس کرنا ہے. اگر آپ انٹرویو کے لیے جا رہے تو اٹس بیٹر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کنسلٹ کریں، اس سے بات کریں، وہ بھی آپ لوگوں کو مشورہ دے سکتے ہیں، آپ کو وہ میسج کرے، آپ بھی اسے گائیڈ کر سکتے ہو. فیوچر پلان آپ کے کلیئر ہو کہ جس یونیورسٹی میں میں جا رہا ہوں ادھر میں کیا کروں گا، کس پارٹیکولر ڈومین میں ریسرچ کروں گا، گریجویشن کے بعد میرا کیا پلان ہے، اور ادھر جب میری اسٹڈی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو واپس آ کے میں نے اپنی کنٹری کو سرو کرنا ہے. جو آپ کا مین گول ہے ادھر جا کے پڑھنا ہے، اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہونا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آ کے اپنی کنٹری کو سرو کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو آپ بتا دیں، جو آپ کا جنون دل میں جو آپ کی بات ہو وہ آپ بتا سکتے ہیں، اچھی طریقے سے ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد تھوڑا بہت یورپ میں اگر مجھے موقع ملے تو میں وہاں کی انڈسٹری کی بھی ایکسپیرینس لینا چاہوں گا، اور اگر موقع نہیں ملے تو میں واپس آ کے اپنی کنٹری کو سرو کروں گا. تو جو آپ کا جینون انٹینشن ہو وہ ان کو آپ بتا سکتے ہیں، اور میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اکثر یہی پوچھتے ہیں سیار بھائی کہ لیٹ سپوز ہمارے جتنی بھی ادھر لوکل کنسلٹنٹ ہے وہ یہی گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے، بہت سے میرے اسٹوڈنٹ سے یہی سوال پوچھا گیا کہ اگر ادھر آپ کو اپرچونٹی مل جاتی ہے، کوئی انٹرنیشنل کمپنی آپ کو ہائر کرتی تو کیا آپ اسے ایکسیپٹ کرو گے کہ نہیں. جسٹ وان سی وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا انٹینشن ہے. ڈیفینیٹلی اگر آپ کو ایک اچھی اپرچونٹی مل جاتی ہے جس کے بہاف پہ آپ کو ایک انٹرنیشنل ایکسپیرینس مل جاتا ہے، اور اس ایکسپیرینس کو آپ آ کے اپنے ملک میں بھی یوز کر سکتے ہیں، اپنی فیوچر جو آپ کی اسٹڈیز ہے اسے میں بھی یوز کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو وہ کہتے ہیں تو آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں ہاں اگر مجھے اچھی اپرچونٹی مل جاتی ہے
تو آئی ول بی مور دین ہیپی ٹو ایکسیپٹ. ایک تو یہ کہ آپ وہاں پہ اسکالرشپ پہ تو اس کے بارے میں پھر ڈیٹیل میں ویڈیو بناؤں گا، لیکن شعیب اسپیکس کے نام سے ان کا چینل ہے اور ڈیٹیل میں ہنگری کے بارے میں بہت زبردست ویڈیوز ان کی موجود ہے. سارے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی. بہت اچھا انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، بالکل اے ٹو زی. اچھا ابھی آپ تھوڑا اپنا انٹرویو ایکسپیرینس شیئر کریں. سیار بھائی از اے اسکالرشپ اسٹوڈنٹ. وہ اتنے سوالات آپ سے نہیں پوچھتے، لیکن موسٹلی اس میں یہی ہوتا ہے کہ وائی ہنگری، وائی دس یونیورسٹی، وائی دس فیلڈ، یور فیوچر پلانز. اور اس میں جو مین سیکشن ہوتا ہے HEC بانڈ سے ریلیٹڈ کہ مین 2 سال کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے بانڈ تو سائن کیا ہے، اگر یہ بچہ واپس پاکستان میں آتا ہے تو وہ کس طرح اپنی کنٹری کو سرو کرے گا. تو ان مائی کیس کیونکہ میرا پیٹرولیم انجینئرنگ ہے اور میں نے یہی ایکسپلین کیا کہ آج کل جو ہمارے فیلڈ میں جس پارٹیکولر ڈومین میں میں ریسرچ کروں گا یونیورسٹی آف مشکولس میں، تو آ کے میں کوشش کروں گا کہ پاکستان انڈسٹری میں اسی پارٹیکولر ڈومین میں اپنی کنٹری کو سرو کر سکوں. اپارٹ فرام دیٹ اس نے جب پوچھا کہ آپ کے فیوچر پلانس کیا ہے، تو میں نے اسی پہ اس کو ایکسپلین کیا کہ ہماری کنٹریز میں، ہمارے کنٹری میں اسپیشلی اس پارٹیکولر ڈومین میں بہت زیادہ لیک ہے ریسرچ کا، تو میں آ کے اس کو فل کروں گا. اور اپارٹ فرام دیٹ جب اس نے یونیورسٹی کے بارے میں پوچھا کہ وائی مشکولس، تو مشکولس واحد ایک ایسی یونیورسٹی ہے ہنگری میں جو پیٹرولیم انجینئرنگ آفر کر رہی ہے. پھر جب اس نے بتایا کہ ہنگری میں، تو میں نے اسے یہی بتایا کہ اسکالرشپ کی وجہ سے اور انٹرنیشنل کمیونٹی بہت اسٹرانگ ہے کہ ان کے اسٹائپینڈیم ہنگری کے آلموسٹ 57 کنٹریز سے وہ اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کرتے ہیں اور وہ اپنے ہائر اسٹڈیز کو ادھر کنٹینیو کرتے ہیں. تو یہی پوائنٹ کے ارد گرد میرے انٹرویو جو ہے وہ آلموسٹ کور ہو گئی تھی. تو یہی کویسچن جو ہے وہ پوچھتے ہیں، اور اس سال بھی جو میں اپنے اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرتا ہوں تو اس سے آلموسٹ یہی سوالات جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں. اچھا، امید ہے کہ آپ سب کو بڑا فائدہ ہوا ہوگا، اور میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف ٹائم سے وقت نکالا اور آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ آئے اور آپ نے بہت یوزفل انفارمیشن شیئر کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو ویڈیو لائک کرے، اگر آپ کو پسند آیا، اور سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور شعیب اسپیکس چینل وہ بھی دیکھ لیجئے گا، بہت زبردست کام کر رہے، وہ بھی سبسکرائب کیجئے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.